دوستو آج کے دور میں یہودی دھرم کی گنتی دنیا کے سب سے مشہور اور سب سے پرانے دھرموں میں کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہودی دھرم دنیا کے ان 3 دھرموں کی لسٹ میں بھی شامل ہے کہ جن کو آسمانی دھرم کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ ساتھ ان 3 دھرموں کی لسٹ میں عیسائی اور اسلام بھی شامل ہے، کیونکہ یہ تینوں ہی دھرم نہ صرف ایک ہی خدا پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ان تینوں دھرموں میں کامن پائی جاتی ہیں۔ دوستو ویسے تو ہم اپنے چینل پر یہودی دھرم سے ریلیٹڈ پہلے ہی بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اگر یہودی دھرم میں کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یعنی اس انسان کو کس طرح سے دفنایا جاتا ہے اور دفنانے سے پہلے بھی اس کے ساتھ کون کون سی رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ یہودی دھرم سے ریلیٹڈ بہت سارے حیران کر دینے والے فیکٹس جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا کے دوسرے دھرموں کی طرح یہودی دھرم بھی موت کو لازم سمجھتا ہے، یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ یہودیوں کا ایمان ہے۔ لیکن کسی بھی انسان کے مر جانے کے بعد اسلام دھرم کی طرح یہودی دھرم میں بھی ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی یہودی لوگوں کے کسی اپنے پیارے کی موت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے خدا کا فیصلہ مان کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ یہودی دھرم میں جب کبھی بھی کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو بند کر کے اس کو ایک فرش پر لٹا دیا جاتا ہے اور سفید کپڑے کے ذریعے سے اس کی لاش کو ڈھک دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی لوگ اپنے پیارے کی لاش کو احتراماً کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاس ہی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یہودی دھرم میں آپ مرے ہوئے انسان کی لاش کے پاس بیٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مرا ہوا انسان کھانے پینے جیسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے، اور اگر آپ اپنے پیارے کی لاش کے پاس بیٹھ کر ایسا کام کریں گے کہ جو آپ کا پیارا نہیں کر سکتا ہے تو یقیناً مرے ہوئے انسان کو تکلیف ہوگی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز زیادہ تر یہودی برادریوں میں ایک خاص ٹیم موجود ہوتی ہے جس کو شیروا قادشہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مقدس لوگ۔ اس ٹیم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی ان کی برادری میں کسی یہودی انسان کی موت ہو جائے تو یہ لوگ نہ صرف اس کی لاش کو دفناتے ہیں بلکہ دفنانے سے پہلے کی ساری رسموں کو بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی دوستو یہودی دھرم میں عام طور پر کسی انسان کے مر جانے کے بعد اس کے رشتہ دار یا اس کے خاندان والے اس کو نہیں دفناتے ہیں اور نہ ہی دفنانے سے پہلے کی رسموں کو ادا کرتے ہیں، بلکہ اس کام کی ذمہ داری اس خاص ٹیم کی ہوتی ہے کہ جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس ٹیم کو یہودی دھرم میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کہ جو ان کو بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ دوستو دنیا کے بہت سارے علاقوں میں یہودی دھرم کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ یہودی لوگ اپنے مردوں کو کھڑا دفناتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرح یہودی لوگ قبر میں اپنے مردے کو لٹاتے نہیں ہیں بلکہ سیدھا کھڑا کر کے دفنا دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات کا سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ یہودی دھرم میں مردے کو چھونا روحانی طور پر ناپاکی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی یہودی انسان کسی مردے کو چھو لیتا ہے تو اس کے لیے نہانا یا کم سے کم ہاتھ پیر دھونا تو ضروری ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہی جس کمرے میں یا جس جگہ پر لاش رکھی ہو اس جگہ پر کوہن کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے مسلمانوں میں علماء اور عیسائیوں میں پادری ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہی یہودیوں میں کوہن ہوتے ہیں۔ یہودی دھرم میں مردے کو جب ایک بار کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کفن یا تابوت کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تاکہ مرنے والے انسان کے دشمن اس کو اس بے بسی کی حالت میں نہ دیکھ سکیں۔ مردے کے اوپر سفید رنگ کی ایک چادر ڈالی جاتی ہے جس کو تالیت کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے اکلوتے یہودی دیش یعنی اسرائیل میں تابوت کا رواج ختم ہو چکا ہے، اور اگر تابوت کا استعمال کیا بھی جاتا ہے تو اس میں کچھ ہول یعنی سوراخ چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ مرنے والے کا اوپر کی مٹی کے ساتھ رشتہ برقرار رہ سکے۔ یہودی دھرم میں ایک مشہور رسم یہ بھی ہے کہ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو دفناتے وقت اس کا کوئی سب سے قریبی رشتہ دار یعنی باپ، بیٹا، بھائی
ایک ہاتھ میں مٹھی بھر کے مٹی لے کر اس کے کفن میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی پوری باڈی مٹی میں مل جاتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ کم سے کم تھوڑی سی مٹی تو اس کے کفن میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ضرور ڈالے۔ دوستو، یہودی دھرم میں لاش کو حنوط کرنا یا پھر لاش کو جلانا ناجائز سمجھا جاتا ہے، یعنی یہودی ہر حال میں اپنے مرنے والے انسان کو دفناتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم میں کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جتنا جلدی مٹی میں دفنا دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ لوگ اگر یہودیوں کے اتہاس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ہمیشہ سے ہی یہودی لوگ کسی بھی انسان کی موت کے بعد اسے فوراً ہی دفنا دیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے کئی وجہ تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کی خطرناک گرمی کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ ڈر ستاتا تھا کہ کہیں ہماری لاش سڑ نہ جائے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ یہودی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ مرنے کے بعد کسی انسان کو جلدی نہیں دفنائیں گے تو مانو وہ اس کے گھر والوں کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرے ہوئے انسان کو جلدی سے جلدی دفنانے کی اس رسم کو فالو کرنے کی وجہ سے یہودیوں کے اتہاس میں کئی بار ایسا ہوا کہ جب زندہ لوگوں کو ہی مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا، جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تو قبر میں ہی دم توڑ دیا، جبکہ بہت سارے لوگ بڑی محنت و مشقت کرنے کے بعد اپنی قبر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو، 17ویں اور 18ویں صدی میں کچھ یہودیوں نے اس بڑی پریشانی کا حل اس طرح سے نکالا کہ ان لوگوں نے ایک نئی طریقے کا تابوت بنایا، جس تابوت کے باہری سائیڈ میں ایک گھنٹی لگی ہوا کرتی تھی اور اس گھنٹی کی رسی تابوت کے اندر موجود ہوا کرتی تھی۔ یعنی اس تابوت کو جب مٹی کے اندر دفنایا جاتا تھا تو وہ تابوت تو مٹی کے اندر چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس کی گھنٹی اوپر ہونے کی وجہ سے باہر ہی رہ جایا کرتی تھی، اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی زندہ انسان اس تابوت میں دفن ہو جایا کرتا تھا تو وہ اندر موجود رسی کو ہلا کر گھنٹی بجا کر لوگوں کو اس بات کی خبر دے دیا کرتا تھا کہ وہ قبر کے اندر زندہ موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کی قبریں آج بھی یورپ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ کپا کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ کپا اس ٹوپی کو کہا جاتا ہے کہ جو یہودی لوگ عبادت کرتے وقت یا پھر اپنا کوئی اور مذہبی کام کرتے وقت اپنے سر پر اوڑھتے ہیں۔ جب کسی انسان کی یہودی دھرم میں موت ہو جاتی ہے تو اس کو دفناتے وقت اسی کپا کو یا تو اس کے سر پر اڑا دیا جاتا ہے یا پھر اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہودی دھرم میں اپنے پیاروں کی قبروں پر چھوٹے چھوٹے گول اور چکنے پتھر رکھنے کی رسم بھی بہت عام ہے۔ شروع میں تو یہودی لوگ ان پتھروں کو بہت سارے تالابوں اور ندیوں کے کناروں سے ڈھونڈا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ پوری انڈسٹری بن چکی ہے، یعنی الگ الگ کمپنی الگ الگ طرح کے قبر پر رکھے جانے والے یہ پتھر بیچتی رہتی ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔